بند کر دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كما تحب وترضى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما کائنات دے رنگ برنگے کھانے میں تیری جاؤں دی روٹی اتوں وار دیواں آسا ملے جا موسیٰ کلیم والا میں تیرے ہاتھ دی سوٹی اتوں وار دیواں وس لگے تے چن فلکاں دا میں لا کے وس لگے تے میں چن فلکاں دا لا کے گنبد خضرا دی چوٹی اتوں وار دیواں جے مینوں تاج ملے شہنشاہی میں تیرے یار صدیق دی جتی اتوں وار دیواں
میری جان باویں لکھ وار قربان ہووے تے جے ہووے بس میرے میں ایک ایک خون دا قطرہ تیری زبان تو آر دیواں میں اس قابل نہیں کہ تعریف کراں تیری میں اس قابل نہیں کہ تعریف کراں تیری زبان میرے مولا نے عطائی ہے تے تیری تعریف تے میں زندگی ساری گزار دیواں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش فیض عالم غریب نواز دستگیر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر اکیلا ہے اس رب العالمین دی حمد تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا میرے اور آپ کے دلوں کی بہار ساری کائنات کے سردار جنابنا حضرت محمد سبھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و اقدس پر ہوں بخشش اور رحمت کی دعا اہل بیت ازواج مطہرات اولیاء کرام صالحین مومنین واسطے محترم سامعین حضرات الحمدللہ یہ اللہ پاک کا بے انتہا فضل اور رحمت ہے کہ جس نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے پاک اور صاف اور پاکیزہ گھر کے اندر آنے کی توفیق بخشی اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوئے کسی آدمی کو بھلائی کے سنانے کا تو انسان لاکھ کوشش بھی کرے تو وہ بھلائی حاصل نہیں کر سکتا ہمیں اللہ کا شکر بار بار ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں قبول فرمایا عاجزانہ فقیرانہ دعا اور التجا ہے رب ارض و سما دے اگے اللہ اپنے گھر دے اندر جے سانو آن دی توفیق بخشی ہے اللہ ساڈا پھر ایتھے بہنا سنانا اور سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے تے نجات دا ذریعہ بنا دے پوری امت دے واسطے میرے اللہ تیرے محبوب نو تیرے بندیاں دی اور اپنی امت دی بڑی فکر سی سونا رو رو دعاواں منگدا رہا تیرے لیے اور میرے لیے کبھی غاروں میں جا کر اکیلا ہے رویا کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے سجدے میں رویا تیرے لیے اور میرے لیے تو الحمدللہ کہ مسجد سبحان اللہ
سبھی کہہ دو سبحان اللہ۔ جویں رمضان آیا ہے نا بڑی تیزی دے نال، الحمدللہ اس رمضان دی برکت دے نال مسجد دا کم بھی بڑی تیزی نال ہویا۔ اور ایک بات میں اور کہہ دیواں، جیڑی بات قرآن دے اندر موجود ہے، سونے مصطفیٰ دی زبان دے اندروں نکلی ہوئی بات ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ صبح دو فرشتے نازل ہوندے نے، ایک فرشتہ اعلان کردا ہے اللہ جیڑا تیری راہ دے اندر مال خرچ کر رہی ہے، او دے کاروبار اندر، او دے مال اندر، او دی عزت اندر، او دی آبرو دے اندر اللہ عزت فرما دے اور اضافہ فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرن والے اللہ دے پاک فرشتے ہون، قبول کرن والا رب العالمین ہوئے، نہ قبول ہون دی اندر شک ہے نہ دعا کرن دے اندر شک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اس فرشتے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ دوسرا فرشتہ آ کے اعلان کردا ہے یا رب العالمین جو بندے کراں دے اندر ستے پے نے، تیرے نام تو دین تو بخیلی کردے نے، اے اللہ انہاں نو ہور تنگ کر دے، انہاں دے کاروبار نو بند کر دے۔ فرشتہ بد دعا کردا ہے۔ تو اللہ فرماندے نے کہ جنہ دے حق اندر رب دعا قبول کردا ہے انہاں لوگاں نو توفیق بھی اللہ پاک آپ ہی عطا کردا ہے۔ تو مبارکباد دے مستحق نے ساڈے برخدار بھائی محمد اسحاق اور محمود بھائی حاجی صاحب کہ جنہ دن رات ایک ہی فکر جی کہ جمعے تو پہلے مسجد نو تیار ہونا چاہیے۔ تو اللہ کہندا ہے کہ جنہوں میں پسند کراں پھر انہوں میں دین دے پیچھے لا دینا۔ او دی سوچ فکر دین دے غلبے واسطے ہوندی ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ اس بوٹے نو مزید عزتاں نال نوازے اور اللہ اس گھر دے اندر رونق نو دوبالا فرماوے۔ محترم سامعین حضرات، سورۃ الاحزاب دے اندروں ایک آیا مبارکہ پڑھی ہے، اس دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات نو حکم فرمایا آج تو بعد اگر تسی کر دیو تو باہر نکلو، اپنے گھراں دے وچوں باہر نکلو، کیونکہ پہلے عام فہم ازواج مطہرات صحابہ کرام دی بیویاں بغیر پردے تو بغیر دوپٹہ اوڑے ہوئے مدینے دی بستی دی اندر پھردیاں سن۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نوٹ کی تھی بات کہ جڑے اوباش قسم دے لوگ نے، گندی نظراں والے لوگ، بھڑی نیت والے لوگ، وہ ازواج مطہرات نو اکھاں پھاڑ پھاڑ کے وے دینے۔ لہذا عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی ماما ساڑیاں ہون تے نظر میلی نال کوئی غور دیکھے۔ عرشاں تے بہ کے اللہ رب العالمین نے فرمایا عمر زمین تے تو کلے نے ارادہ کیتا ہے کہ تیری غیرت گوارا نہیں کر دی تے میری رحمت گوارا نہیں کر دی کہ میرے نبی دی بیویاں بغیر پردے تو باہر جان۔ اللہ پاک نے بجائے انبیاء کرام دی بیویاں نو حکم کرن لئی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک
اے میرے محبوب نبی، پیارے نبی، لاڈلے نبی، اے میرے محبوب جی رب جی، کلی ازواجی کا اپنی بیویاں نو خطاب کرو، اپنی بیویاں نو قرآن پڑھ کے سناؤ اور اس قرآن دیاں ایتاں دکھاؤ۔ کل ازواجی کا و بناتی کا، اور اس تو بعد اپنیاں بیٹیاں نو، پہلے گھر تو شروع ہوئے نا، پہلے بیویاں نو، پھر دوسرے نمبر تے بیٹیاں نو، و بناتی کا و نساء المومنین، پھر جننے بھی مومن نے اونا دیا بیویاں، اونا دیا بیٹیاں، اونا نے بھی حکم کر دو۔ اے حکم نبی دی بیوی واسطے بھی اتنا اور عام مسلمان دی بیوی واسطے بھی اوہی حکم۔ لہذا جدو اللہ پاک نے اس قانون نو نازل کیتا، ازواج مطہرات نے سنا، صحابہ کرام دیاں بیویاں نے سنا، بیٹیاں نے سنا، مومنہ دیا ماما نے سنا، تے اے نہیں کہا ہون تک تے اسی ایمیں ہی پھر دیا رہنا ہے، تے جے ہون اسی پردہ کریے تے لوگ کی کہیں گے، لے کل تک تے ایمیں پھر دیا سن، آج انہیں پردے والیاں بن گئیں نے۔ نہیں، انہاں کہا کہ جناب اے اللہ دا حکم ہے، تے اللہ دا حکم ٹالیا نہیں جا سکدا۔ ہاں وہ بیبیاں میریاں ماما پہنا غور کرن کہ جنہ قرآن دی ایت بھی سن کے، نبی دا حکم بھی سن کے، پھر بھی عمل نہیں کیتا، تے قیامت والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسیاں عورتاں جنت دی خوشبو تک بھی نہیں سونگ سکن گیاں۔ جنت جانا تے درکنار، جنت دی خوشبو تو بھی محروم ہون گیاں، اور جہنم دے اندر ایویں گرایا جائے گا جویں کتے دے پونکن دی آواز آندی۔ استغفر اللہ، اللہ میری توبہ، اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ اے اللہ ساڑھے مسلمان ماما پہنان انہاں اندر شامل نہ فرماویں۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ ازواج مطہرات نے پلے چھک لے، دوپٹے اوڑھ لے، اور پوچھنے والے سوال کر دینے کہ جناب ایک کی ہے؟ اگو جواب ملتا دوپٹہ میری حیا ہے۔ دوپٹہ میری، بولو تے صحیح، دوپٹہ میری حیا ہے۔ ایک قرآن نے بات کہی ہے، آؤ ان غور کریے، جدو دا دوپٹہ سر تو اتریا تے بے حیائی عام ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی۔ اگر دوپٹہ سر اتے رہے تو حیا ہے۔ اس دی دلیل حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خاندان وچوں یہودی مذہب دی عورت مسلمان ہوئی، گرفتار ہوئی، ایسے لونڈی گرفتار کر کے لایا گیا۔ لونڈیاں نو خریدا جاندہ سی، اور جویں عام آزاد عورتاں مسلمان نے انہاں دے برابر نہیں پروٹوکول ملدا سی، نہ انہاں نو پردے دا حکم سی، کیونکہ زر خرید غلام نے۔ جدو اللہ دے نبی نے انہوں خریدیا اور خیمے دے اندر نے صحابہ کرام ایک دوجے نال منہ لا کے گلاں کر رہے نے، اج پتہ لگ جائے گا اے جڑی عورت کیا خیمے تو باہر آئے گی نبی دی بیوی بن کے آئے گی یا کنیز بن کے آئے گی۔ تبصرے ہو رہے نے، ہر ایک اپنا اپنا تخیل خیارات پیش کر رہے نے، منتظر نے کہ فیصلہ کی ہوندہ ہے۔ اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ تو بہ رہے، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ دا چہرہ، مزمل مدثر اے پھلان دا چہرہ، و سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا حسین چہرہ خیمے تو بہر آیا، صحابہ کرام
کہندے نے انج لگدا ہے جویں آسمان دا چاند ہی زمین تے اتر آیا ہے، اینی چمک پیشانی دی اندر، اور پیچھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوپٹہ اوڑیا ہویا، دوپٹہ اوڑیا ہویا ہے۔ صحابہ کہن لگے کہ نبی نے اینو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ پتہ ہے چلیا جو بیوی ہوئے بغیر پردے وہ نہیں رہ سکتی، جڑی بیوی ہوئے جنہوں قرآن بیوی کہے، حدیث بیوی کہے، میرا مصطفیٰ زبان وچو بیوی کہے، اللہ اپنے قرآن اندر او دا ذکر فرماوے، فرمایا وہ بغیر پردے تو کرو بار نہیں نکل دی، اور وہ تے فیصلہ ہو گیا کہ نبی نے انہوں بیوی بنایا ہے، لونڈی نہیں سمجھیا، اگر لونڈی ہوندی پھر پردہ نہ کر دی۔ لہذا جدو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپٹہ کر لیا، سہیلیاں پوچھ دیاں نے، او جڑیاں دے نال لونڈیاں بکیاں خریدیاں گنجاں کہ جناب کل تک تو ساڑھے اندر ایک لونڈی شمار سے، اور آج تو دوپٹہ کر لیا ہے، ایک ہی ہے۔ اگو جواب آندہ دوپٹہ میری حیا ہے، دوپٹہ میری حیا ہے۔ لہذا پتہ ہے چلیا کہ دوپٹہ میری حیا ہے، یہی میرا موضوع ہے کہ دوپٹہ میری حیا ہے، اور انشاءاللہ بات بھی قرآن اور حدیث تو ہوئے گی، کوئی دنیا داری دی بات شامل نہیں ہوئے گی، قرآن اور حدیث تو باہر بھی نہیں جاواں گا، لیکن بات یہی ہوئے گی دوپٹہ میری حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو بیوی بنا لیا۔ ایک انصاریہ عورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، آتے عرض کر دیئے میرے محبوب جی میں کدی اپنے گھر دے اندر موجود ہونی ہاں، میں اپنے گھر دے اندر موجود ہاں، اچانک میرے گھر دا دروازہ کھلدا ہے، دستخط نہیں دیتی جا رہی، دروازہ کھولیا ہے، اور جدو دروازہ کھلیا تے گھر دے اندر کدی میرا بھائی داخل ہو رہی ہے، اور کدی کوئی اور داخل ہو رہی ہے، رشتہ دار، بھانجا، بھتیجا، چاچے دا بیٹا، کزن، میرے سکے بھائی آ رہے نے۔ میرے محبوب جی میری غیرت گوارا نہیں کر دی، پامیں میرا سکائی بھائی ہے اور وہ بھی آوے میرے گھر دے اندر بغیر اجازت ہی آ جائے اور اجازت بھی حاصل نہ کرے اور میرے گھر دے اندر داخل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہوا، سر تے دوپٹہ نہ ہوئے، سر تے دوپٹہ نہ ہوئے۔ سونیاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے گا، کوئی ایسا قانون نازل نہیں ہویا جدے نال اس دوپٹے دی قدر آ جائے کہ دوپٹہ میری حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی جی حالی تھی اللہ پاک نے ایسا کوئی قانون نازل نہیں فرمایا، لیکن جو ہی کوئی قانون نازل ہوئے گا اور اس قانون نو میں پیش کر دیواں گا لوگاں دے سامنے، پھر لوگ اس نو پڑھن گے اور لوگاں دے سامنے بیان ہوئے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والے ہو، لا تدخلوا، فرمایا کسے دے گھر اندر بغیر اجازت دے داخل ہی نہیں ہونا، مت کسے دا دوپٹہ اتریا ہوئے،
پتہ اے چلیا اگر کوئی پاویں گھر دا مرد اپنا ہی ہووے ننگے سر بیٹھنا اللہ نو پسند ہی کوئی نہیں ہے. اللہ پاک نے اس بات نو پسند ہی نہیں کیتا. اللہ فرماندے نے اگر تسی کسے گھر دے اندر داخل ہوو تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. پاویں تہاڈا اپنا گھر ہووے یا کسے غیر دا گھر ہووے رشتہ دار ہووے فلاں ہووے لیکن ساڑے تبصرے ہوندے نے جناب اسی بڑے تبصرے کرنے اکھے جناب لو اے نویں مولوی بن گئے نے اے نویں محدث بن گئے نے کدی چاچیاں تے تائیاں تے بیٹیاں کولو بھی پردے ہوئے نہیں میری اے پیڑا اے بات میں اپنے کولو نہیں کر رہا ماں. سورۃ النور ہی اور 18واں سپارہ ہی ایت نمبر 27 ہے. خود گھر پڑھ کے دیکھ لیں جڑا تیرے گھر دی اندر قرآن پیا ہوئے او دے اتے ترجمہ ویکھ لویں. میری بات غلط ہوئے تے پھر کہنا اگر سچ ہوئے تے دوپٹہ اوڑھ لویں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے گھر تیرا ہووے گھر کسے غیر دا ہووے نا. فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اگے اللہ نے طریقہ بھی دس دیتا ہی. فرمایا اگر گھر دی اندر کوئی عورت موجود بیٹھی ہے نا تے منہ چوک کے ایویں دروازہ نہیں کھڑے ایویں اندر نہیں داخل ہو جانا دروازے نو دھکے دے کے داخل نہیں ہو جانا. او لوگو اگر تسی کہو جناب میں بڑا پرہیزگارا متقیواں میں بڑا ہی محترماں میں بڑا ہی قابل احتراماں آؤ میں اس ہستی دے ولے لے جاواں آؤ میں اس بستی وچ لے جاواں جس بستی دی اندر او گھر ہے اور او ہستی تے کو تعارف کرا دیواں جس ہستی دا ذکر زمین تے بھی ہو رہی ہے آسمان تے بھی ہو رہی ہے رب دے قرآن اندر ہو رہی ہے اللہ پاک دی زبان اندر بھی ہو رہی ہے. اس ہستی تو بھی زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا. آؤ اللہ دے نبی گئے نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی دے گھر جا کے بوا کھٹکھٹایا. اگو صحابی کہندا ہے اپنی بیوی نو ہولے جیا کن وچ اللہ دی بندیے جے اچھی دینی اسی کہتا نا وعلیکم السلام تے نبی دا بار بار السلام علیکم کہنا او دے تو اسی محروم ہو جاواں گے. ایشتا جی جواب دینا ہے تاکہ اللہ دے نبی بار بار رحمت دی دعا کر دے رہن ساڑھے گھر والے واسطے اور او دا فائدہ ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا آئے پہلے دستخط دیتی ہے. پہلی بات کسی دے گھر اندر داخل ہونا ہے پہلی بات کی ہے جناب دستخط دینی ہے ایک بار دینی ہے دوسری بار دینی ہے تیسری بار دینی ہے اگر آواز نہ آوے تے واپس چلا جانا ہے. یہ طریقہ ہے میرے مصطفیٰ دا واپس چلا جانا ہے اور اگر آواز آ جاوے تے کہنا اچھی دی السلام علیکم. اللہ اکبر وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا. ان گھر والے واسطے سلامتی دی دعا کرنی ہے ان واسطے دعا کرنی ہے السلام علیکم اللہ تواڈے تے سلامتیاں کرے نا ذالکم خیر لکم اے تواڈے واسطے بہت ہی بہتر ہے لعلکم تذکرون. اللہ اکبر. ایک واری میرے نبی تے درود پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں پڑھے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا جنہیں پڑھے ہے جنہیں نہیں پڑھا وہ نہ کرے. ہوں جنہیں نبی تے درود پڑھے ہے نا وہ پہلی بار جڑے ہاتھ ہی کرتے باندھتے بیٹھے وہ چھڑ دے. مصطفیٰ دا ذکر ہو رہی ہے ادب ہونا چاہیے کیوں ملک صاحب ادب ہونا چاہیے ہے نا. جانور بھی میرے مصطفیٰ دا ادب کر دے سن سانو بھی ادب کرنا چاہیے. اللہ دے نبی نے دوران خطبہ دے اندر گوٹھ مار کے ہاتھ بن کے خطبے دے وچ بیٹھنا منع کیتا ہے. جڑے دیواراں نال ٹیک لائے ہوئے نے وہ بھی چھوڑ دین تاکہ تانوں نیند آ جائے گی. توجہ کرو اللہ دے نبی فرماتے نے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا کہ انہاں گھر والے واسطے دعا کرنی ہے
ذالکم خیر لکم، دعا کرنا انہاں واسطے بھی بہتر ہے، تیرے واسطے بھی بہتر ہے۔ لیکن ہولی ہولی جواب دے رہنے، اللہ دے نبی واپس چلے جا رہنے، تھوڑی دیر گزری کن نال لا کے دروازے دے آندی ہے، اللہ والے آن تے سونے نبی دی آواز ہی کو نہیں آندی پئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز ہی کو نہیں آندی پئی، وچوں دیکھیا سوراخاں دے اندر تے سونے کملی والے ترے جا رہنے، پیچھے دوڑا دوڑا گیا، کہنے لگا سونیا رک جاؤ، اللہ دے نبی فرماندے نے میں سمجھیا کہ تسی گھر دی اندر ہی موجود کوئی نہیں جے، تسی گھر دی اندر ہے گئی نہیں جے، فرمایا آؤ سونیا تشریف لے کے آؤ نا، میں گھر دی اندر موجود ہاں، میرے اہل و خانہ بھی موجود نے، مگر اسی تے اے پروگرام بنایا سی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، لوگوں میری بات تے ذرا غور کرنا، اور ارے جناب ویر سونیا، میرا سونا ویر ذرا میری بات تے توجہ تے فرما، میرے مصطفیٰ دوبارہ پھر آئے، حالانکہ بندہ نال ہے، جڑا لیان والا او نال ہے، او اندر چلا گیا، میرے مصطفیٰ پھر کہندے نے من دکل باب، اندروں پوچھتے نے من دکل باب کہ کون آئے، آئے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ نے اگو کیا جناب انا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تے جے میں ہوندہ یا تو ہوندہ سی کہنا ہے کون ہے جناب، میں ہاں، اے شریعت نے منع کیتا ہے، اپنا نام دسو، شریعت دا حکم ہے اپنا نام دسو تاکہ سنن والے نو پتہ چل جائے کہ اے مہمان کون ہے۔ میرے مصطفیٰ دی ہر بات دے اندر حکمت ہے، آپ نے دوبارہ پھر اجازت منگی، اللہ اکبر، بھلا انہوں کوئی اجازت لین دی لوڑ سی، کوئی شک کر سکتا سی انہوں دے ایمان اور حیا دے اندر؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے کہ 70 لڑکیاں کواریاں دی حیا ایک پاسے، میرے مصطفیٰ دی حیا دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ آپ انہیں با حیا میں کہ گھر دے اندر بیٹھے، ایک باری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جڑے میرے نبی دے سسر نے، دوبارہ حضرت عمر آئے میرے نبی دے سسر نے، تیسری بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے داماد نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اومی بیٹھے ہوئے نے، اے پنڈلی تو تھوڑا جے کپڑا ہٹیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر اپنے گھر دے اندر بھی کپڑے اتار کے ننگے جسم تو نہیں ہوئے، اینے با حیا سن میرے مصطفیٰ، اللہ اکبر، پنڈلی تو تھوڑا جے کپڑا ہٹیا ہوا ہے تے حضرت عثمان داخل ہوئے، اللہ دے نبی نے جلدی نال کپڑا کھچیا اتے کر لیا، جدو سارے چلے گئے نا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے محبوب جی میں صدقے جاواں ایک گل دی اج مینوں سمجھ کو نہیں آئی، ذرا مینوں سمجھا دیو نا، فرمایا فقال یا عائشہ تو اے میری پیاری عائشہ دس کی گل دی سمجھ نہیں آئی، فرمان لگی سونیا میرا بابا ابو بکر آیا ہے تسا اومی بیٹھے رہ گئے جے، پیارے عمر ابن خطاب آئے تسی بیٹھے رہ گئے، پیارے علی دماد رسول آئے تسی بیٹھے رہ گئے، عثمان زنو رہنا ہے تسی اپنے کپڑیاں نو ہی درست کر لیا ہے، اللہ دے نبی فرما دینے عائشہ جی دے کلو آسمان دے فرشتے بھی حیا کرن میں محمد کیوں نہ حیا کراں، اللہ اکبر، ایدہ نام حیا، اللہ اللہ اللہ، لہذا اللہ دے نبی نے اندر داخل ہون تو پہلے اجازت منگی، او انصاری عورت جڑیاں دی سونیاں میری غیرت گوارا نہیں کردا کہ میرے ویر بھی آن پاویں میرے سکے ماں جائے ویر نے، اگر او بھی آون تے اجازت لے کے آون، او بھی آون تے دس کے آنا تاکہ مینوں پتہ لگ جائے میں جس حال دی اندر بیٹھی ہونی ہاں میں اپنے آپ نو تیار کر لوانا، میں دوپٹہ اوڑھ لوانا، کیوں جی کہ دوپٹہ کیوں اوڑھنا ہے، فرمایا دوپٹہ میری حیا، دوپٹہ میری حیا وے، لہذا میں دوپٹے نو درست کرنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے، ہمیشہ بات قانون بنا دیتا ہے، ارے میرے ویر مسلمان ہن میں اپنے گریبان دی اندر ویکھاں تو اپنے گریبان دی اندر ویکھ، کیا اجازت کدی لے کے گیا ہے کسے دے گھر اندر، اپنے گھر اندر یا کسے دے گھر دی اندر، میں صدقے جاواں میرے آقا گھر دی اندر تشریف فرمانے آ رہے نے، اما جی عائشہ فرما دینے جدو آپ دروازے دے کول آندے سن
ادو یا تے اچھی دے کہندے سن السلام علیکم یا اہل البیت، اے میرے گھر والے ہو توڑے تے سلامتی ہوئے۔ اور جی اگر کدی آپ ایوے نہیں کہندے تے اندر داخل ہوندے آپ کردے سن کھنگار مار دے سن تاکہ اگے گھر والیاں نو پتہ لگ جائے۔ اے ہے طریقہ میرے مصطفیٰ دا۔ اللہ اکبر۔ لہذا آئی تو بعد عہد کرو اللہ تیرے سونے محبوب دے حکم نو مننا گے، اسی بھی یہی طریقہ اپناواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ دوپٹہ میری حیا ہے، اللہ پاک نے ان حیا کی میں رکھی ہے۔ آؤ اس بات دی دلیل پیش کراں، لوگوں میں قربان جاواں کائنات دے امام دی بیٹی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہی عظمت والیاں نے، انہی شان والیاں نے۔ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے، میں پڑھیا وہ دی کتاب دے اندر لکھیا ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو سارے جہان کھڑا ہوئے گا محشر میدان دے اندر، انبیاء دی جماعتاں بھی کھڑیاں نے، صحابہ کرام بھی کھڑے نے، مومنین بھی کھڑے نے، صالحین بھی کھڑے نے، اولیاء کرام بھی کھڑے نے، محدث بھی کھڑے نے، مفکر بھی کھڑے نے، سکالر بھی کھڑے نے، اہل علم بھی کھڑے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہ پاک حکم فرمائے گا، ارے جناب اکھاں اپنیاں نیویاں کر لو، مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دی پئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی دی بیٹی آ رہی ہے، کیوں؟ فرمایا کہ دوپٹہ میری حیا ہے۔ آؤ لوگوں میں اس بات نو ثابت کرنا چاہنا وہ اپنے موضوع نو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دیا گلیاں دی اندر رات دی اندھیرے اندر تردی آ رہی ہے، سونے کملی والے دے موڈے نال لگیا ہویا ہے اور کہندی بابا میرے بابا تیرے نال ترن نو انج لگدا ہے جویں میں جنتاں دیاں سیراں کردی پھردیاں، میں جی میں جنت دیاں سیرا کر دی پھر دیاں، خشبوਆਂ دیاں مہکاں آندیاں نے اور روشنیاں پنجاں اٹھ دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما فاطمہ فرما دیاں نے تے اگو آواز آئی، کیسی آواز آئی نا ویر سونیاں آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک، ایسی آواز آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی نال اپنا دوپٹہ اوڑیا، انج کرے کہ کونے دے وچ جا کے لا کے کھڑی ہو گئی، گلی دے کونے دے وچ لا کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ دے نبی فرماتے نے فاطمہ خیر ہے، اور ایک گلی دے اندر چھپ گئی ہیں۔ کہنے لگی سونے آ سوٹے کھڑکن دی جڑی آواز آندی ہے مینوں اج لگدا ہے جویں اوکھاں تو نبینا صحابی جڑا عبداللہ ابن مکتوم آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن مکتوم چلا آ رہا ہے، کتے او دے چہرے تے میری نظر نہ پے جاوے۔ دوپٹہ میری حیا ہے تے حیا ننگی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، کدے بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے امام فرمان لگے نہیں واہ بیٹی فاطمہ میں کیسا باپ ہاں اور میں نو اللہ نے کیسی بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے نبی فرما دینی فاطمہ او تو اکھاں تو نبینا آدمی ہے، ڈرن تے فکر کرن دی بات کی ہے۔ اما جی فاطمہ فرما دیاں نے ابو جان او تے اکھاں تو نبینا ہے پر تاڑی بیٹی تے نبینی نہیں، میریاں تے اکھاں موجود ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرے آئے، کدی تمہیں پیار نہ بیٹی دے سر تے ہاتھ پھیرتے دیکھ کلیجہ ہل جائے گا، تینوں پتہ چلے گا کہ بیٹی دی عظمت کی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرے آئے تے سینے نہ لا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ تے فرمایا کیویں چلی جا رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ جا رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بات لمبی ہو جائے گی، ایویں مختصر جیا میں تھوڑا جیا خراج تحسین پیش کرنا چاہنا۔ نبی دی بیٹی واسطے ارادہ ہے قیامت دے دن اللہ جے مینوں بھی اپنی دربار اندر کھڑا کریں تے میں فخر نال کہہ سکاں اللہ میں تیرے محبوب نبی دی بیٹے دی دوپٹے دی حیا بیان کردا سی۔ اے بابل دی کلی بڑے نازاں نال چلی،
اے بابل دی کلی بڑے نازاں نال چلی، بڑے نازاں نال چلی تے آدھی کیے مینوں آن گیاں یاد بابل، مینوں یاد آن گیاں بابل، تیریاں مہربانیاں دیاں رانیاں، ماپیاں دے گھر نے پرانیاں، دیاں رانیاں ماپیاں دے گھر نے پرانیاں، کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں، دیاں رانیاں دیاں رانیاں۔ میرے مصطفیٰ نے سر تے ہاتھ پھیرے ہے، سینے نال لا لیا ہے، فرمایا فاطمہ جڑی گل تو مینوں کر کے میرے سینے دی اندر ٹھنڈ پا دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو جڑی بیٹی اگر باپ دی حیا یاد کر دی ہوئے کہ میرے بابل نو کوئی نہ کہے کہ جناب خان صاحب فلاں صاحب پٹی صاحب فلاں صاحب ملک صاحب تہاڈی بیٹی جا رہی سی، فرمایا کہ او بیٹی فاطمہ دی سیرت نو اپناوے، پھر او بیٹی فاطمہ دی سیرت نو اپناوے، چھڈ فیشن من حکم حدیث تے قرآن کڑے، چھڈ فیشن من حکم حدیث تے قرآن کڑے، تیرے تے ہوئے گا راضی رب رحمان کڑے، تیرے تے ہوئے گا رب راضی رب رحمان کڑے، تینوں بھیجے گا عرشاں تو سلام کڑے۔ پر تو مصطفیٰ دی بات تو من لے، سیرت اپنا آئیڈیل اداکارانو نہ بنا، انڈیا دی اداکارانو نہ بنا، فحاشا اور یعنی رکھن والی عورتانو نہ بنا۔ اگر اپنا آئیڈیل بنانا ہی تے مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ نو بنا لے۔ سیرت فاطمہ دی او ویکھ سکینہ صغرا دی، سیرت فاطمہ دی ویکھ سکینہ صغرا دی، نال خدیجہ کبرا دی، نال خدیجہ کبرا دی، پڑھ کے ویکھ قرآن کڑے، رب تینوں بھیجے گا سلام کڑے۔ تو سیرت اپنا لے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے نال اپنے گھر آگنا نے، فرمان لگے ابو جان تسی چلے جاؤ نا، میں اپنے گھر پہنچ گئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے نے، فرمان لگے سرتاج علی جی آؤ نا، اج میں توڑے نال بھی ایک گل کرنی ہے۔ آخے فاطمہ اج کیڑی گل کرنی ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ میرے کول بیٹھ جاؤ نا۔ فرمایا مینوں انج لگدا ہے، فاطمہ کہہ رہی ہے پیارے علی مینوں انج لگدا ہے جویں تیری میری جدائی پین دا ویلا آ گیا ہے، میں جدا ہون لگیاں، تے ہو سکدا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تے معاف ہی کر دیویں۔ ایک کون کہہ رہی ہے؟ امام کائنات دی بیٹی ہے، رب کعبہ دی قسم، کائنات دیاں ساریاں عورتاں ولیاں دیاں اور مومنین دیاں کسے بڑے تو بڑے جگیردار دی بیٹیاں، اے ساریاں بھی مل کے سیدہ فاطمہ دے دوپٹے دے اتے گرد و غبار پہنے والی چیز دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن آدھی کی ہے کہ جناب جے کوئی غلطی ہو ہی گئی ہوئے زندگی جی کٹھیاں بسر کیتی ہے تے معافی کر دیویں، تے جے آئی تے مسلمان عورتوں نے کہنے لے میں کوئی کمیاں دی تھی ہے انہیں کوئی معافی منگا۔ اللہ اکبر، نہ میری پہنا نہ میری بیٹی
معافیاں منگن نال اللہ عزتاں اور بڑھا دیندا ہے، اللہ عزت دیندا ہے۔ حضرت فاطمہ نالے رون لگنا نے، حضرت علی فرماتے نے فاطمہ پریشان نہیں ہونا، مینوں کدی تیرے کول دکھ آیا ہی نہیں، مینوں کدی دکھ ملیا ہی کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی نے دوجی بات میری سن لے پیارے علی، اگر میں فوت ہو جاواں اللہ دے نبی دا حکم تے ایوی ہے نا کہ جلدی جلدی غسل دے کے کفن دے کے تے دفنا دیتا جائے، لیکن میری وصیت یاد رکھی، اگر میں فوت ہو جاواں دن فوت ہو جاواں تے شام تک مینوں غسل دے کے تے اندر بند کمرے دے رکھنا ہی، اندر بند کمرے دے اندر رکھنا ہی۔ جدو رات اندھیرا چھا جاوے اعلان نہیں کرانا مسجد دے اندر فلاں دی بیٹی دا جنازہ جاری ہے، کسے نو دسنا بھی نہیں، میرے بھتیجیاں نو بلا لویں تے آپ آ جاویں اور میری میت اٹھا لویا جے، اور میں پسند ہی نہیں کر دیاں دوپٹہ جو میری حیا ہے، میری حیا اتے کسے غیر محرم دی نظر ہی پہ جاوے، میرے چہرے تے تو درکنار میرے دوپٹے تے کسے دی نظر پہ جاوے، فاطمہ ایوی گوارا نہیں کر دی۔ لہذا میرا جنازہ رات دی تاریخی دے اندر لے کے جانے، اور رات دے اندھیرے اندر کوئی ٹارچ نال لے کے نہیں جانا، متو دی روشنی دی وجہ تو کسے دی نظر میرے کفن دے اتے ہی پہ جائے۔ فرمایا رات دے اندھیرے دی اندر میں نو دفن کر کے آ جانا، اور صبح لوگاں نو پتہ چلے کہ نبی دی بیٹی تے قبر وچ پہنچ گئی۔ ایدہ نام ہے دوپٹہ میری حیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنا میرے ویر سونیاں ذرا غور کر لیں، اللہ اللہ اللہ، میں تینوں اگے لے چلنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپٹہ میری حیا ہے، اللہ پاک نے اس دے اندر بڑی حیا رکھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں مختصر وقت دے اندر تینوں تھوڑی جی سحر کراندا جاواں، میرے پیچھے ذرا تخیل دے اندر خیالات دی دنیا دے اندر میں تینوں یمن اندر لے کے جان لگیاں وہاں، میں تینوں یمن دی سیر کرانا وہاں۔ اللہ پاک دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن جا رہے نے اور رستے دے اندر کی منظر دیکھے آئے، ادھر چھوٹیاں جڑیاں کیڑیاں نے انہیں دیکھے حضرت سلیمان دا لشکر آ رہی ہے، فرمایا کہ یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنہم، کیڑی آندھی اپنی دوجی خیر خواہ اپنی برادری نو، ہمدردی ویکھو انی کو مخلوق ہے تے سینہ اتنا بڑا، ساڑھا تا بغض نہیں ختم ہوندا، سانو فرصت ہی ملتی کہ بغض ہی نکل جائے، لیکن چھوٹی جی کیڑی آندھی کہ تسی اندر چلیاں جاؤ بلاں دے تے میں وے دیاں کی تے حضرت سلیمان دا لشکر لا علمی دے اندر تانوں کچلی نہ جاوے۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام جدو تو گزرے تے کیڑی دی گل سن لینے، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا۔ حضرت سلیمان مسکران لگ پینے اس کیڑی دی گل سن کے۔ حضرت سلیمان فرما دینے کڈی خیر خواہ اپنی قوم دی، آدھی جان دی پرواہ نہیں کی تھی، کہندی مرانگی تھی میں ایک مرانگی، میری برادری دے بچے کی نہ۔ اللہ اکبر، فتبسم ضاحکا من قولہا وقال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے کیڑیاں دے محلے تو گزر گئے، اگے جا کے آپ نے پڑھو کیتا، خیمے لگائے نے، آرام کرنے لگے نے، ساری فوج نو آدھے نے جناب آ جاؤ بیٹھ جاؤ نا، سارے بیٹھ گئے، حاضری لگنی شروع ہو گئی تے ہد وچ نظر نہ آیا۔ حضرت سلیمان فرمان لگے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَا لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ او ہد کتے ہے، لمبی جی چونج والا ایڈنا کو چھوٹا یہ جانور، دوپٹہ میری حیا ہے۔ ذرا اس بات کی طرف توجہ کرانا چاہنا، اور قرآن دی آیت دے نال
وہ اینا کو جانور ہے، تو 5 فٹ 7 فٹ 6 فٹ دا ہو کے اور کدی خیال نہیں آیا، لیکن او دی بات سن جدو وے کیا فرمایا من الغائبین، او تے غیر حاضر ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے نہیں دا پتہ کرو نا، پرندیاں نو پیچھے لگایا ہے، اکھے جناب علی تے پتہ ہی کوئی نہیں چلیا، اب بڑی تیز ہوا آئی سی نا، ہو سکتا اس ہوا دی اندر کوئی راہ بھول گیا ہوئے نا۔ اللہ اکبر کبیراں، حضرت سلیمان بڑے غصے دے وچ بیٹھے نے کہ انہیں میری اجازت تو بغیر ہی اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، اے آیا کیوں نہیں؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت سلیمان علیہ السلام ویدے پہنے، اے ہد ہد بھی آ گیا۔ حضرت سلیمان فرماتے اگے آنا، تیری میں ذرا خبر لواں، میں تیری خبر لوانا۔ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں تینوں بڑا سخت عذاب دیواں گا، بڑی سخت تینوں میں سزا دیواں گا۔ اکھے کیوں؟ یا سزا دیواں گا تے یا پھر کی کراں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ چین چین کر دیواں گا، یا تینوں میں ذبح کر دیواں گا، یا تے کوئی دلیل پیش کر، معقول بہانہ پیش کر۔ لیکن بات کی ہے، اگر آج دا نوجوان ہوندا نا، انہیں کہنا جتے ایک جھوٹ ہوتے 100 جھوٹ ہور سہی، لیکن یہ ہو داندا ہے کہ جھوٹ بولاں گا تے عرش والا تے سندا ہوئے گا نا۔ ہائے ہائے ہائے، غور کر مسلمان ویرا، اینا کو پرندہ ہے آندہ ہے جب میں جھوٹ بولاں گا، نبی نو تے غیب دا علم نہیں ہے، لیکن او تے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی غیب نہیں جاندا، تے جے اونے نبی سلیمان نو وحی دے ذریعے دس دیتا تے مار ہور پہ گی۔ آندہ سچی بولاں گا، فرمایا کہ اولا ازبانہو، یا میں تینوں ذبح کر دیواں گا، اولا یاتین بسلطان مبین، یا کوئی مقول دلیل پیش کر۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یہتدون۔ کہ حدود کی آندہ ہے، حدود بھی اکند ہے سلیمان علیہ السلام، ہاں میں دسنا چاہنا ماں، میں گیا ملکہ سبا دے کول گیا ماں، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں اس عورت دے کول گیا ماں جڑی عورت بادشاہ بنی بیٹھی ہے، تخت تے بیٹھی ہے، تے اگے او دے مرد حضرات بیٹھے ہوئے نے، سارے مرد بیٹھے ہوئے نے، او کلی عورت تے بیٹھی ہوئی ہے تے سروں ننگی بیٹھی ہے، سرو ننگی بیٹھی ہے۔ حدود تینوں کی لگے، تیرا کی تعلق ہے؟ سر تو ننگی بیٹھی ہے، وہ آندہ ہے پاویں میری کھوپری ایڈی کو ہے لیکن چنگی مینوں بھی نہیں لگی، سر تو ننگی بیٹھی چنگی مینوں بھی نہیں لگی۔ اللہ کہندہ ہے بات واقعی سچ ہے، جدو عورت غیر محرم دے کول منہ ننگا کر کے یا سر ننگا کر کے بیٹھے گی، اللہ دے فرشتے اونی دیر تک او دیتے لعنتاں پاندے رہن گے۔ اللہ اکبر، میرے نبی جا رہے سن، ایک صحابی نہ اکدیاں ہویا اپنی اونٹنی تے لعنت پائی، جانوار تے، اللہ دے نبی فرمایا اتو اتر جا تینوں چھڑ دے، اے ان تیرے قابل نہیں رہ گی، اے دے تے لعنت آ گئی ہے لہذا انہوں چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ انہوں ایک واری لعنت پئی تے اللہ دے نبی فرمانے اس اونٹنی تھلو کٹ دے، تے وہ جنی دیر تک وہ بیٹھی ہے فرشتے لعنتا پا رہے نے۔ لہذا حدود آندہ ہے جناب، میں انہوں ویکیا تملکہم وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَا عرش عظیم، بڑے اچھے اپنے جڑے ہے فرش دے اتے بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے پاؤں جڑے نے ننگے کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایدہ سر بھی ننگے ہے۔ اور تیسری بات میں جڑی ویکھی، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور او لوگ جڑے نے سورہ نو سجدہ پہ کر دینے، ملکہ بلقیس نو سجدہ پہ کر دینے۔ فرمائے گل تے مینوں چنگی نہیں لگی، اللہ یسجدو للہ الذی
یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ہو دو داندہ سلیمان علیہ السلام میں اس بی بی نو ویکھیا ہے، میں تو گوارا نہیں ہویا کہ وہ ننگے سر پہ جائے نا۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اگر ایک گل سچ ہے تو پھر تیری جان چھٹ جائے گی۔ فرمایا نہیں یقین آندا تے ذرا آؤ میرے نال میں چل کے دکھا سکنا وا۔ فرمایا جاؤ پھر میرا پیغام لے جاؤ ملکہ بلقیس نو میرا خط دے کے آنا۔ انہیں چونج وچ خط پایا تے اڈیا جا کے او دے بنیرے تے بہ گیا، اوتھوں ماری اڈاری اندر روشن دان تو اندر چلا گیا ہے جتھے ملکہ بلقیس لیٹی ہوئی ہے۔ ہد نے جلدی دے نال او خط سٹیا تے آپ اڈ گیا ہے، خط سٹ کے تے اڈ گیا ہے۔ انہیں خط پڑھیا تے اتے لکھیا ہوا ہے کہ بندے دی پتر بن کے آدھا لباس بھی درست کر لے، اپنا کردار بھی درست کر لے، نہیں تو میری فوج آ کے تیرے شہر دی اٹ نال اٹ وجا دے گی۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینی کو تحریر لکھی ہے نبی نے اور بھیج دیتی۔ اے جڑی ملکہ بلقیس ہے انہیں فوراً ہی اپنی ساری کابینہ نو حاضر کر لیا ہے، کہنے لگی جناب آ جاؤ نا یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے سارے وزیر آ گئے نے، انہاں دے گن مین بھی آ گئے نے اور بدماش لٹیرے سارے ہی جمع ہو گئے نے۔ آدھے نے ملکہ جی کی گل ہے؟ فرمایا خط میرے کو آیا ہے، نبی سلیمان علیہ السلام دا خط ہے، اے خط میرے کو آ گیا ہے، لہذا اس خط نو پڑھ کے ویکھو تے صحیح نا۔ آخے جے سانو پڑھنا آندا تے پھر تیرے پیراں وچ ہی بہنا سی، تو آپ ہی پڑھ کے سنا۔ پڑھ کے سنایا تے آنے فکر نہ کر، اگر جے نبی اپنی فوج نو لے کے آ گیا اسی او حال کران گے دوبارہ کوئی تیرے تخت والے منہ ہی نہیں کرے گا۔ اے ملکہ بلقیس کہنے لگی بس کرو میں جان گیا کڈے کو غیرت مند تسی جے، کڈے کو حیا والے جے، کنی کو حیا تواڈے اندر ہے۔ نبی جدو آندا ہے تے تیس نیس کر دیندا ہے، نبی دے نال مدد او دے رب دی ہوندی ہے۔ لہذا مینوں پتہ ہے تواڈی جوانیاں تے تواڈی غیرت دا مینوں بڑا پتہ ہے، لیکن میں تے چلی ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدو خط پڑھدی پئی نا اے ملکہ بلقیس اینج کرتے ہاتھ کمبی جا رہے سن، جسم کمدا پیا ہے، ہاتھ کمدیاں ہوئے نال جلدی نال اپنا دوپٹہ اگے کر لیا، دوپٹہ اتے کر لیا تے آندھی ہے میں چلی ہاں۔ پوچھتے نے جناب آ کیے پہلے کدے نہیں ویکھیا، اج دوپٹے نو پڑا لپیٹ کے اپنے دوپٹے نو لپیٹ کے کیتا ہے اور کس حال دے اندر بیٹھ گئی ہیں، سانو یہ چیز پسند نہیں تے او آدھی دوپٹہ میری حیا بن گیا ہے، ہن دوپٹہ میری حیا ہے، لہذا میں کر لیے اور میں چلی ہاں، تسی آؤ نہ آؤ لیکن میں چلی ہاں۔ قرآن نے نقشہ کیتا اللہ تعالی علیہ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، آدھی میں چلنی ہوں مسلمان ہو کے ہوں۔ اللہ اکبر، جدو مسلمان ہوئی تے پہلا کام کیڑا کیتا ہے؟ دوپٹہ اوڑے آئے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن آندا ہے میرے محبوب جی اپنی بیویاں نو بیٹیاں نو مومنہ دی بیویاں نو مومنہ دی بیٹیاں نو کہہ دو کہ اتے چادراں کر لیں، دوپٹے کر لین اتے۔ تے ملکہ بلقیس جدو مسلمان ہو گئی انہیں دوپٹہ ہی کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے پتہ ہے چلیا کہ ملکہ بلقیس بھی کہنے لگی کہ دوپٹہ میری حیا ہے، دوپٹہ میری حیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے ویر میں ایک اور کتاب دا مطالعہ کرا دیواں، کتاب دا نام ہے الاللہ عائدون الاللہ۔ مصر دے اندر کتاب لکھی گئی اور اپنی تحریر کر دی اپنے ہاتھ دے نال۔ اے بھی مصر دی عورت بڑی نامی گرامی اور انٹرنیشنل میڈیا دے اتے دا نام چلدا سی، جدا نام سی بڑی مشہور گلوکارہ حالہ دا نام سی، اور آسمان دی بلندیاں دی شہرت تے پھردی سی۔
اللہ اکبر. اچانک بیمار ہوئی, آدھیے میرا چہرے تو درد شروع ہوئی اور پاؤں اور پیروں تک درد پہنچ گئی. ڈاکٹرہ نے لا علاج کر کے جواب دے دیتا اور میری لتاں سج گئیاں, چہرہ سج گیا اور میں اپنے آپ تو نا امید ہو گئی. اور جدو ویکھیا نا ہن میں بچدی نہیں ہاں تے ادو میں آسمان والے رب نو آکھیا اللہ ہن تک بے حیائی بڑی کر لئی ہے, ہن تک بے حیائی بڑی کر لئی ہے, سچے دل نال توبہ کر دیاں. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین, ہن میں انہاں مومنین دے اندر شامل ہونا چاہنی ہاں, دوپٹہ کراں گی, با حیا بناں گی, گلوکاری چھوڑ دیواں گی. اللہ اکبر. اور جدو انہیں ارادہ کر لیا اللہ نے راتوں رات ہی شفا دے دیتی, اللہ نے راتوں رات ہی تکلیف ختم کر دیتی. اور جدو تندرست ہوئی 2 دن گزرے, 4 دن, لت دی سوج بھی گئی, چہرے دی سوج بھی چلی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اوتے بیڈ تے پئی آدھے منہ دے اتے دوپٹہ کر لیا ہے. ڈاکٹر آ کے پوچھدا ہے حالا ایک ہی معاملہ ہے, آندھی دوپٹہ میری حیا ہے, دوپٹہ میری حیا ہے. فرمائی تو بعد دوپٹہ نہیں اترے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میڈیا آ گئی, میڈیا والے کہندے نہیں میڈم آ کیڑا کہر تو پا لیا ہے, اے بلندیاں آسمان دیاں بلندیاں نو چھوندی پئی سیں اور زمین تے آ گئی ہیں. فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جیڑی بلندی دل دے اندروں اج مینوں ملی ہے پہلے کدے نہیں ملی. اللہ اکبر. فرمایا اج تو بعد میرا چہرہ کوئی نہیں دیکھے گا. کدی مصر دے بازار اندر انہوں کسے نہیں دیکھیا, اپنے گھر دے اندر ہی رہ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. او میرے ویر سونیاں, فرمایا کہ قضا کانوں تے سمجھ آ گئی کہ اے دوپٹہ ننگا سر پھرنا بے حیائی ہے. نی میری مسلمان بہنا کدی تمہیں غور کر لیا کر, کن لا کے سن میری اے بہنا نی, کر لے دوپٹہ اوپر جے کجے رب کول لینا نی. کان لا کے سن میری نی پینا نی, کر لے دوپٹہ اوپر جے رب کھولو کچھ لینا نی. سدا نہیں ہوئے تھے کسے بیٹھ بھی رہنا نی, آج یا کل موت سر اتے آئی آ, چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی آ. اللہ اکبر. فرمایا سدا نہیں بہنا, آخر جانا ہی ہے, لہذا سمجھ آ. اس حالہ نو سمجھ آ گئی اور فرمایا دوپٹہ کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک, اے مومنہ دی عورتوں اپنے دوپٹے سراں تے کر لو, ننگے سر نہیں رہنا, ننگے سر نہیں پھرنا, کیونکہ اللہ پاک دا حکم آ گیا ہے کہ دوپٹہ میری حیا ہے, دوپٹہ میری حیا بن گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, ایک عورت آئی نقاب پھیریا ہویا ہے. اللہ دے نبی دے کولو آ کے پوچھتی ہے سونیا پتہ لگ گیا ہے میرا ویر بھی شہید ہو گیا ہے, میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے, میرا بابل بھی شہید ہو گیا ہے. ایک صحابی کہنے لگے نی بی بی تیرے منہ تے دوپٹہ ہے بنیا ہوا نقاب اڑیا ہویا ہے. اللہ دے نبی نو بات دی سمجھ نہیں آ رہی, ذرا منہ تو اتارتے سہی. اے عورت آندی ہے میرا باپ شہید ہویا ہے, میرے بیٹے شہید ہوئے نے, میرے ویر شہید ہوئے نے, میری حیا شہید علی نہیں ہوئی, حالی میری حیا شہید نہیں ہوئی, حیا میرے اندر باقی ہے. دوپٹہ میری حیا ہے, دوپٹہ میری حیا ہے. میرے مصطفیٰ دے کول بھی نقاب نہیں اتاریا. ہائے نی میری بہن تو آنی ہے اے تے میرے تائے دا بیٹا ہے, کیڑا فرق پیندا ہے؟ لیکن فرق ادو پائے گا جدو قیامت دا دن آئے گا, اللہ دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے. ادو پتہ چلے گا کہ ننگے بوندیاں سزاواں کتنیاں نے اور کتنیاں کو سزاواں نے جڑیاں ملدیاں پناں نے. لہذا اللہ کولو ڈر جا, اللہ کولو ڈر جانا اور اللہ کولو ڈر جا. میرے ویر آ ایک ہور نبی دی بیٹی دے نال ملاقات کرا دیواں. اے دا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام. اے بھی رب دا نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
الصلوۃ والسلام آئے نے خو تو پانی ویکھیا آ جڑیاں بیبیاں نے پانی کٹ دیاں نے لیکن بو کا پتھر ہٹایا نہیں جا رہیاں آپ اٹھے آ کے پتھر چک کے پاسے کیتا ہے انہاں دیا بکریاں نو پانی پلایا ہے حضرت موسیٰ پوچھدیاں نے پوچھن لگے نے بی بی تسی کون جے تے کہن لگیاں سی شعیب نبی دیاں بیٹیاں ماں اللہ اکبر بڑھا باپ شعیب نبی تے دھیاں دیاں بکریاں چار دیاں نہیں جدو ویر نہ ہوئے کوئی باپ نہ ہوئے تو پھر تیاں نے چارنیاں نے لیکن بکریاں چرانا یا بازار جانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جا اومیں جمیں شعیب نبی دیاں بیٹیاں گنجا دوپٹے اوڑے ہوئے نے نقاب کیتے ہوئے نے تے بکریاں چار دیاں پھر دیاں نے حضرت موسیٰ فرماندے نے نی بی بی جاؤ تسی پیچھے کھڑیاں ہو جاؤ ممی اسے خاندان داواں میں اس خاندان داواں جس خاندانوں گوارا ہی نہیں کسی عورت دے کپڑے تے بھی نظر پہ جاوے اللہ اکبر اے بیبیاں پیچھے ہٹتے کھڑیاں ہو گئیاں نے اور حضرت موسیٰ نے ندی بکریاں نو پانی پلا دیتا بات لمبی ہو جائے گی اے گھر گنجاں تے حضرت شعیب نبی اکھاں تو نبی نے بکریاں ٹوندے نے او دیاں وکیاں تے ہاتھ لاؤندے نے آنے دیو آئی تے انج لگدا ہے جی میں بکریاں بہتی ہی رج کے آ گئیاں نے اکھے بابا کی سنائیے ایک بڑا ہی امین آدمی بڑا ہی باحیا آدمی بڑا بکردار آدمی ملیا ہے انہیں ساڑی بکریاں نو رج کے پانی پلا دیتا ہے انہیں ساڑھے بکریاں نو رج کے پانی پلا دیتا ہے اللہ اکبر کبیراں حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے تے بیٹھ گئے نے اور ادھر جناب بیبیاں جڑیاں نے اے چلدیاں آئیاں نے انہاں دے وچوں ایک تردی آئی حضرت شعیب نبی فرماندے نے جانی میری بیٹی او جڑا بندہ ہے انہوں بلا کے لیا مینوں تے انج لگدا ہے جویں او رب دا نبی ہے ایویں باحیات نبی ہو سکتا ہے اللہ اکبر جانو بلا کے لے آنا فسقا لہما ثم تولا الى الظل فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر حضرت موسیٰ نے پانی پلایا پھر جا کے درخت نال ٹیک لا کے بہ گئے نے تے آندے نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر میرے محترم ویر اے سورۃ القصص آئی اور 20واں سپارہ آئی اللہ دے نبی نے فرمایا اور دوسرا رکوع ہے اللہ دے نبی فرما دینے کہ اللہ پاک نے جڑا قرآن نازل کیتا ہے اے دے اندر حضرت موسیٰ کی فرما دینے حالانکہ آپ خود نبی نے اور ایڈے لاڑلے نبی نے کہ رب نال زبردستی گلاں کرنیاں شروع کر دیندے سن اللہ اکبر تے آندہ کی پیا ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر اللہ میں تیرا فقیر ہاں میں فقیر ہاں تیرے کو منگنا میں بھکا میں نو کوئی کھانا کھلا دے میں بھکا ہاں میں نو کھانا کھلا دے اللہ کو کھانا منگیا ہے اللہ فرما دے نے میرے موسیٰ میں نو رب کون آکھے تو کھانا منگیا سی کھانے بنان والی بھی عطا کران گے تو اپنا کردار تے صحیح کر مسلمان بھائی پھر ویخ اللہ دی رحمتہ کی میں آدیا نہیں حیا پیدا کر حضرت موسیٰ جیسا پھر اللہ دے کی میں اپنی مہربانیاں فرمان دینے ادھر جناب حضرت موسیٰ دعا منگی جا رہے نے آدھنے لما انزلت الیہ اللہ کوئی کھانا میرے والے بھیج دے ادھر آگی او بی بی فجاعتہ احداہما او کڑیاں حیا والیاں نے اللہ پاک انہاں دی زمین تے چلنے نے بھی قرآن ہی بنا دیتا ہے ٹائم کی ہویا ہو تو کڑی میں نے لگتا ہے وہیں کھڑی ہے 2 بجے نیچے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین معذرت خواہ میں کھڑی میرے کو نہیں سی میں نے پتہ ہی نہیں لگیا ٹائم دا کہ کتنا کوئی چلا گیا ہے
آج 5:30 بجے مرکزی مسجد کے اندر مناظر اسلام مولانا قاری اصغر میر محمدی صاحب قرآن مجید درس فرمان کے تمام احباب تشریف لے جان، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اور دوسری بات، کل الحمدللہ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب افتتاحی تقریب مسجد سبحان دی افطار پارٹی ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں نو دعوت ہے، اپنے ساتھیوں نو دعوت دیو، لے کے آؤ، اور انشاءاللہ ایسے ہی قرآن اور حدیث دیاں گلاں بھی ہون گیاں، تو رات گئے تک پروگرام بھی جاری رہے گا اور دعوت و طعام بھی ہوئے گا۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب ہیں تے اکھاں تو نبینے، لیکن اللہ نے علم دا نور ایسا عطا فرمایا ہے کہ سنن والا حیران ہی رہ جاندہ ہے۔ تو بہرحال وقت تھوڑا ہے۔ اور دوسری بات کہ مسجد سبحان ماشاءاللہ زیر تعمیر ہے اور یہ کام علی بہت سارا باقی رہتا ہے، تو سارے احباب اپنا اپنا حصہ ضرور پا کے جاؤ، سارے اپنا اپنا حصہ جتنا ہو سکتا ہے ذرا مہربانی کر کے پہنچاؤ۔ ماشاءاللہ اللہ پاک مال جان عزت اندر برکت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما تحب وترضی۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔